بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین اکرام، آج ہم حضرت یونس علیہ السلام اور مچھلی کا واقعہ سنانے والے ہیں۔ حضرت یونس علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں۔ آپ کے نام پر قرآن شریف میں پوری ایک سورہ مبارکہ نازل ہوئی ہے جس کا نام سورہ یونس ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے شہر نینوا کی طرف رسول بنا کر بھیجا۔ نینوا ایک بہت بڑا شہر تھا۔ یہاں کے لوگ اللہ کی نافرمانی کیا کرتے، کفر و شرک کیا کرتے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے ان لوگوں کو ایمان لانے اور بت پرستی چھوڑنے کا حکم دیا، مگر ان لوگوں نے مکر و فریب سے اللہ کے رسول کو جھٹلا دیا اور ایمان لانے سے صاف انکار کر دیا۔ حضرت یونس علیہ السلام نے ان لوگوں کو خبر دی کہ تم لوگوں پر عنقریب اللہ کا عذاب نازل ہونے والا ہے۔ یہ سن کر شہر کے لوگوں نے آپس میں مشورہ کیا۔ انہوں نے آپس میں ایک دوسرے سے کہا، یونس علیہ السلام تو کبھی جھوٹ نہیں بولتے، اس لیے دیکھو اگر وہ رات کو شہر میں رہے تو سمجھ لو کوئی عذاب نہیں آنے والا، اور اگر انہوں نے شہر میں رات نہیں گزاری تو یقین کر لینا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا عذاب ضرور آئے گا۔ جب رات ہوئی تو لوگوں نے دیکھا حضرت یونس علیہ السلام شہر سے باہر تشریف لے گئے۔ جب صبح ہوئی تو عذاب کے آثار نظر آنے لگے، چاروں طرف سے بادل اٹھنے لگے، ہر طرف سے دھواں چھا گیا۔ یہ منظر دیکھ کر لوگوں میں افراتفری پھیل گئی۔ لوگوں کو پورا یقین ہو گیا کہ اب اللہ جل شانہ کا عذاب آنے والا ہے۔ لوگ پریشانی کے عالم میں ادھر ادھر بھاگنے لگے۔ اسی پریشانی کے عالم میں انہوں نے حضرت یونس علیہ السلام کی تلاش شروع اور کہنا شروع کر دیا کہ اب ہم آپ علیہ السلام پر ایمان لائیں گے، مگر یونس علیہ السلام ان لوگوں کو دور دور تک نظر نہیں آئے۔ اب شہر والوں کو زیادہ خطرہ اور ڈر محسوس ہونے لگا۔ شہر کے تمام لوگ خوف خدا سے ڈر کر کانپنے لگے، اور سب کے سب اپنی عورتوں، بچوں اور جانوروں کو ساتھ لے کر پھٹے پرانے کپڑے پہن کر روتے ہوئے میدان میں جمع ہونے شروع، رو رو کر سچے دل سے یونس علیہ السلام پر ایمان لانے کا اقرار کرنے لگے۔ شوہر بیوی سے، ماں بچے سے الگ ہو کر سب کے سب توبہ استغفار کرنے لگے۔ اسی گریہ زاری میں لگ گئے، دربار الہی میں گڑ گڑا کر رونے لگے اور توبہ شروع کر دی۔ انہوں نے جو ظلم آپس میں کیے تھے ایک دوسرے کو معاف کر دیے، جو حق تلفی کی تھی سب کے سب آپس میں مل کر ایک دوسرے کو معاف کرنے لگے۔ سچی توبہ کر کے اللہ سے یہ عہد کر لیا کہ حضرت یونس علیہ السلام جو اللہ کا پیغام لائے ہیں ہم ان پر سچے دل سے ایمان لاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو شہر والوں کی بے قراری اور اس طرح سے توبہ کرنے پر رحم آ گیا اور عذاب اٹھا لیا۔ اس سب واقعہ کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں ارشاد فرمایا ہے، جس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ جب کسی قوم پر عذاب آتا ہے تو عذاب آ جانے کے بعد ایمان لانے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ عذاب آنے کے بعد کسی قوم کی توبہ قبول نہیں ہوتی، مگر یونس علیہ السلام کی قوم پر عذاب کی بدلیاں آ جانے کے بعد جب وہ لوگ ایمان لائے تو ان پر سے عذاب اٹھا لیا گیا۔ عذاب ٹل جانے کے بعد جب حضرت یونس علیہ السلام شہر کے قریب آئے تو آپ علیہ السلام نے دیکھا شہر میں عذاب کی کوئی آثار دکھائی نہیں دے رہے۔ آپ کے دل میں خیال آیا کہ اگر میں واپس بستی میں گیا تو لوگ مجھے جھوٹا نہ کہیں،
میں نے اللہ جل شانہ کے عذاب سے انہیں ڈرایا تھا، دن بھی بتا دیا تھا، عذاب نہیں آیا تو کہیں لوگ مجھے جھوٹا نہ کہیں۔ اس لیے حضرت یونس علیہ السلام شہر سے پلٹ آئے اور ایک لمبے سفر کے لیے کشتی میں سوار ہوئے۔ جب کشتی دریا میں دور پہنچی تو ٹھہر گئی، نہ تو کشتی آگے جاتی اور نہ ہی پیچھے۔ کشتی ہچکولے کھانے لگی۔ یہ ماجرا دیکھ کر ملاح نے کہا، ایسا لگتا ہے کہ شاید کوئی اپنے آقا کا غلام ہے جو آقا کی اجازت کے بغیر بھاگ رہا ہے، کیونکہ میری کشتی اس وقت ڈولتی ہے جب کوئی غلام اپنے آقا کی اجازت کے بغیر بھاگتا ہے اور وہ آ کر کشتی میں سوار ہوتا ہے۔ ملاح نے کہا، وہ فوری طور پر دریا میں کود جائے ورنہ میں اسے نکال دوں گا۔ اس پر حضرت یونس علیہ السلام بول اٹھے، ہاں میں ہی وہی غلام ہوں جو اپنے آقا سے بھاگ کر آیا، میں بھی ہوں جو انتظار کیے بغیر آ گیا۔ دوستو، میں آپ کو ایک بات یہاں پہ بتانا چاہتا ہوں، حضرت یونس علیہ السلام وحی کا انتظار کیے بغیر، یعنی اللہ کے حکم کا انتظار کیے بغیر اپنے شہر کو چھوڑ کر چل پڑے اور کشتی میں سوار ہو گئے۔ اس کے بعد آپ کی شرافت کو دیکھ کر آپ کے ساتھ اچھا معاملہ کیا گیا، لیکن ہوتا یہ تھا کہ جو بھاگا ہوا غلام ہو اسے اٹھا کر کشتی سے سمندر میں پھینک دیا جاتا تھا، تب کشتی آگے بڑھتی تھی۔ لوگوں نے یہ کہا کہ نہیں، یونس علیہ السلام چہرے سے اتنے شریف ہیں اور اخلاق کے اتنے اعلیٰ ہیں، یہ ایسا نہیں کر سکتے۔ لہٰذا کشتی والوں نے آپ علیہ السلام کی شرافت کو دیکھتے ہوئے یہ ماجرا قراندازی پہ لے گئے اور کہا، جس کا نام نکلے گا اس کو دریا میں ڈال دیا جائے گا۔ جب قراندازی کی گئی تو حضرت یونس علیہ السلام کا نام نہیں نکلا۔ اب لوگوں کو اس پر تعجب ہوا اور پھر کئی مرتبہ قراندازی کی گئی اور ہر مرتبہ آپ علیہ السلام کا نام لیا، تو مجبوراً سب لوگوں کا اتفاق ہوا اور یونس علیہ السلام کو دریا میں ڈال دیا گیا۔ جیسے ہی آپ کو دریا میں ڈالا گیا تو دریا میں موجود ایک بہت بڑی مچھلی نے حضرت یونس علیہ السلام کو اللہ کے حکم سے نگل لیا، اور اس مچھلی نے حضرت یونس علیہ السلام کو اپنے پیٹ میں 40 دن تک رکھا۔ اس کے بعد حضرت یونس علیہ السلام مسلسل اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے رہتے، مولا تو مجھے معاف فرما دے، میں اپنی بستی سے جلد نکل آیا، میں نے تیرے حکم کا انتظار بھی نہیں کیا، مجھے معاف فرما دے۔ اس دعا کو آپ علیہ السلام مسلسل پڑھتے رہتے۔ جب حضرت یونس علیہ السلام نے یہ دعا پڑھی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اس دعا کا پڑھنا تھا کہ اللہ تعالیٰ کو یہ دعا اتنی پسند آئی کہ حضرت یونس علیہ السلام کو فوراً مچھلی کے پیٹ سے نجات ملی، اور مچھلی نے کنارے پر آ کر آپ علیہ السلام کو اگل دیا۔ جب آپ علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے دریا کے کنارے پر آئے تو آپ کی کیفیت یہ تھی کہ آپ لیٹے رہتے، یہاں تک کہ آپ اپنے ہاتھ پاؤں بھی نہیں ہلا پاتے۔ حضرت یونس علیہ السلام کا جسم مبارک بہت کمزور ہو چکا تھا اور اس کمزوری کی وجہ سے سفید ہو چکا تھا۔ آپ علیہ السلام 8 دن تک بے ہوش رہے اور اس کے بعد 40 دن تک وہیں کنارے پر سوتے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے کھانے پینے کا انتظام بھی اب کر دیا۔ حدیث مبارکہ میں ملتا ہے کہ آپ علیہ السلام کے سر مبارک کے پاس اللہ جل شانہ نے کدو کی ایک بیل پیدا فرمائی۔
کدو حضرت یونس علیہ السلام کے منہ کے پاس آتا اور آپ اس کو بنا محنت کیے کھا لیا کرتے، اور یہ اللہ کی قدرت تھی۔ اور پھر ایک اور ہرنی اللہ کے حکم سے آتی اور آپ کے قریب آ کر آپ کو دودھ پلا کر چلی جاتی۔ کچھ ہی دنوں کے بعد جب آپ کی طبیعت ٹھیک ہوئی تو اس وقت تک آپ کو اپنی بستی سے نکلے ہوئے تقریباً 3 ماہ کا وقت گزر چکا۔ 3 مہینے کے بعد جب حضرت یونس علیہ السلام اپنی بستی میں آتے ہی تو ساری بستی والے بڑے خوش ہوتے ہیں، سب لوگ دوڑے دوڑے آتے ہیں اور آپ کے ہاتھوں سارے لوگوں نے بیعت کر لی، اور اس طرح وہ لوگ حضرت یونس علیہ السلام کی فرما برداری کے ساتھ اپنی زندگی گزارتے رہے۔ محترم عزیز دوستوں، ہمیں اس واقعے سے عبرت حاصل کرنی چاہیے، ہمیں اس واقعے سے سبق حاصل کرنا چاہیے کہ کس طرح حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں 40 دن تک زندہ رہے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے واپس اپنی قوم میں لوٹا دیا۔ ہمیں کبھی بھی اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ دوستو، آپ نے اس واقعے میں دیکھا نہیں کہ توبہ اگر سچی ہو تو عذاب کے بادل بھی ٹل جاتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے مسلسل توبہ کرتے رہیں۔ محترم عزیز دوستو، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اپنے دوستوں کو آگے شیئر بھی کروا دیں۔ جزاک اللہ۔